کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ نہیں ہے کہ بندے کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جن کو آپ نے سکھایا تھا سب اول وقت میں مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے پہنچتے تھے، اور آپ سوچئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا فرد بھی تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا اور اس کو مسلمان تسلیم کیا جاتا؟ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مسجد میں حاضر نہ ہوتا ہو یا زکوٰۃ نہ دیتا ہو یا روزے نہ رکھتا ہو، یہ سارے کام تو وہ بھی کرتا تھا، لیکن جہاد کے لیے جب بھی مسلمان نکلے عبداللہ ابن ابی یا اس جیسے دوسرے منافق ساتھ ہوتے تو وہ آدھے راستے سے چھوڑ کے چلے جاتے یا میدان جنگ سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ پتہ چل جاتا تھا کہ کھوٹ کن لوگوں کے اندر ہے، کیونکہ میدان جہاد اچھے طریقے سے کھوٹے کھرے کو الگ الگ کر دیتا۔ اس دور میں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی، وہ جانتے تھے کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا، سوسائٹی میں ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی، ہماری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھیے ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر کے وقت عمومی طور پر شہروں میں فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ اور وہ نمازی کون ہوتے ہیں؟ کیا وہ علاقے کے رئیس ہوتے ہیں یا علاقے کے فقراء ہوتے ہیں؟ نہ امراء نہ فقراء، صرف گارڈز، موسٹلی گارڈز ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ علاقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے نمازی ابھی تک اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کی نسلوں میں بھی آیا وہ مسجد کی نمازیں جاری ہیں؟ ہم دور نہ جائیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھیں۔ آپ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، جس میں پہلا فریضہ نماز ہے، اس نماز کی ادائیگی کے لیے، باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے کہاں کہاں لوگ کوشش نہیں کرتے، کہاں کہاں لوگ سستی برتتے ہیں، تو دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، ہر گھر کے اندر ایسے افراد کی بڑی تعداد ہر خاندان کے اندر موجود ہے۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کے خاندان کے دوسرے مرد یا خواتین، نماز ادا نہ کرنے والوں کی فوج ظفر موج ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو مسجد کی نمازوں کو اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے۔ کیا ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ لوگ فجر کے وقت اپنی نیند پوری کر لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی صبحوں میں برکت کی دعا کی تھی۔ آپ کی امت کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے راتیں لہو و لعب میں اور صبح نیند میں گزار دیتے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بابرکت وقت، زندگی کا یہ وقت اسی لیے دیا تھا کہ ہمارے گھر والے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، وہ سب فجر کے وقت اپنی نیند پوری کرنے کو زیادہ ضروری خیال کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونے کو اور مسجدوں میں حاضری کو اپنے لیے ضروری خیالی نہ کریں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم نے مسجدیں ویران کر ڈالی؟ اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے
من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ مسجد تعمیر کروا دیں، کیونکہ مسجد کی تعمیر انہیں جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ مسجد کی تعمیر بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن مسجد کی آباد کاری اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سوسائٹی میں کتنے گھر ہوں گے جن کے رہنے والوں نے کبھی فجر کی نماز مس نہ کی ہو؟ چلیے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہینڈ ریز کریں، لیکن سوچیں ضرور، کیا کوئی ایک گھر بھی ایسا ہے جہاں کبھی کوئی فجر کی نماز مس نہ ہوئی ہو؟ تو شاید ایسا ایک گھرانہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ مرد مسجد جانے سے گریزاں ہیں، تو خواتین، بچیاں، بچے فجر کے وقت اٹھنے سے گریزاں ہیں۔ ہمیں رک کر یہ تو سوچنا ہے، آخر یہ نوبت کیسے آن پہنچی؟